کاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت، اس کا 6واں باب اس کی 9ویں آیت، اور اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اور کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، غور سے سنیے۔ اور وہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ 6واں باب 9ویں آیت۔ اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ اور آئیے 7ویں باب کی 9ویں آیت۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آج اسپیشل سنڈے ہے، اور آج کا دن ہے 21 جون ہے، ٹھیک ہے، 21 جون ہے، اور آج فادرز ڈے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آج ٹیلنٹس منسٹریز کے پلیٹ فارم سے مشن سنڈے بھی ہے، اور اس کے علاوہ 21 جون کا دن جو ہے وہ لمبا ترین دن ہے، بڑا دن ہے آج۔ تو یہ 3 بڑی اہم باتیں ہیں، فادرز ڈے اور مشن سنڈے اور لانگسٹ ڈے آف دا ایئر، سال کا لمبا ترین دن بھی ہے۔ تو بات ہم کریں گے مشن سنڈے کے حوالے سے۔ اس میں 3 چیزیں انوالو ہیں، گاڈ، چرچ اینڈ دا ورلڈ، خدا باپ اور کلیسیا اور یہ دنیا۔ خدا کا مشن، خدا کی رویا جو اس نے کلیسیا کے سپرد کی تاکہ کلیسیا اس رویا کو، اس مشن کو لے کر دنیا میں جائے۔ تو یہ، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ کلیسیا کے 5 فرائض ہیں، اور ان 5 فرائض میں سے ایک جو فرض ہے، ایک جو مقصد ہے، ایک جو رسپانسبلٹی ہے، وہ ہے مشن ورک۔ پہلا فرض کیا ہے؟ خدا کی پرستش کرنا، خدا کی عبادت کرنا، یعنی خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ یہ پہلا فرض ہے، یہ پہلی ذمہ داری ہے کلیسیا کی۔ دوسری کلیسیا کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے رفاقت رکھنا، وہ ہے جمع ہونا، وہ ہے اکٹھے ہونا، یعنی مسیح کے بدن یعنی کلیسیا سے محبت کا اظہار، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار۔ اور تیسرا فرض اور ذمہ داری جو کلیسیا کی ہے وہ شاگرد سازی ہے، شاگردیت ہے، وہ شاگرد بنانا ہے، تاکہ کلیسیا کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہوں، تاکہ خدا کا جو مشن ہے، جو ویژن ہے، جو رویا ہے، وہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو، اور وہ شاگرد سازی کے عمل سے ہی ممکن ہے۔ چوتھی جو ذمہ داری ہے کلیسیا کی وہ ہے خدمت، سروس۔ کون سی؟ کلیسیا میں خدمت۔
مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے خدمت. کوئی کوائر کا لیڈر ہے وہ خدمت کرتا ہے, کوئی منتظم ہے وہ خدمت کرتا ہے, کوئی ڈیکن ہے وہ خدمت کرتا ہے, کوئی ایلڈر ہے اس کی خدمت ہے, کوئی سارے انتظامات کو سنبھالتا ہے اس کی خدمت ہے. تو کلیسیا میں ایک دوسرے کی خدمت اپنے توڑوں, اپنی نعمتوں اور اپنے گفٹس کے وسیلے سے خدمت سر انجام دینا تاکہ مسیح کا بدن کیا کرے, ترقی پائے. اور پانچواں جو مقصد ہے, جو فرض ہے, جو ذمہ داری ہے, جو رسپانسبلٹی ہے کلیسیا کی, وہ کیا ہے؟ مشن. کیا ہے؟ مشن. یعنی روح سے معمور زندگی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ خدا کی محبت کو بانٹنا, دوسروں کے ساتھ خدا کی محبت کو بانٹنا, یعنی گواہ ٹھہرانا یا گواہی دینا. جس طرح ہم نے یہ آیت پڑھی اعمال کی کتاب پہلا باب اس کی 8ویں آیت, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. اور جب قوت پاؤ گے تو اس کے نتیجے میں کچھ ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ تم یروشلم سے شروع کر کے یہودیہ اور پھر سامریہ اور پھر دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یعنی مشن کا کام کرو گے, مشن کا کام کرو. تو رویا کیا ہے؟ رویا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے, ہمارا گول کیا ہے, وے ٹو گو, جانا کہاں ہے. ٹھیک ہے. اور مشن کیا ہے کہ جانا کیسے ہے, جانا کہاں ہے, یہ کیا ہے؟ ویژن. اور جانا کیسے ہے وہ کیا ہے؟ مشن ہے. اور خدا نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے مختلف ادوار میں وقتاً وفقتاً اپنی رویا کے بارے میں بتایا ہے. کس کے ذریعے سے؟ نبیوں کے ذریعے سے اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے, اپنے خادموں کے ذریعے سے. حبقوق نبی کے ذریعے سے خدا باپ نے اپنی رویا جو ہے وہ ہم پر ظاہر کی. حبقوق 2 باب اس کی 14ویں آیت, کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی. یعنی جس طرح سمندر کے کنارے پر آپ کھڑے ہو جائیں تو دور دور تو اب آپ کو پانی ہی پانی نظر آتا ہے, سمندر ہی سمندر ہے, اور آپ کو دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا. اسی طرح خداوند کا جلال, اس کا عرفان جو ہے وہ پوری زمین کو معمور کرے گا. یعنی ہر طرف ایماندار ہی ایماندار ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہم نے خداوند کے رویا کو یوحنا رسول کے ذریعے سے بھی سنا. اور وہ رویا کیا ہے؟ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی, کیا نگاہ کی؟ کہ ہر نسل, ہر زبان, ہر قبیلے, ہر قوم سے ایک بڑی بھیڑ جس کا کوئی شمار نہیں برے کے تخت کے سامنے کھڑی ہے. یہ کیا ہے؟ ویژن. یہ وہ وقت آئے گا جب خداوند یسوع کا برے کا تخت لگا ہوگا, تو جو ایماندار ہوں گے, جو نجات یافتہ لوگ ہوں گے, آپ کی اور میری گواہی کے نتیجے میں اور وسیلے سے برے کے تخت کے سامنے پہنچے ہوں گے. وہ کھجور کی ڈالیاں لے کر خداوند کی پرستش کر رہے ہوں گے. یہ ہے خدا کی ویژن, یہ اس کی رویا. اور اس نے اپنے مشن میں ہمیں شامل کیا. اور ہمارا خدا جو ہے وہ مشنری خدا ہے. ہی از the God of mission. اور اس نے اپنے مشن کے لیے سب سے پہلے خود قدم اٹھایا اور اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. خدا کی رویا اور خواہش کیا ہے؟ کہ سب اسے جانیں, پوری دنیا کے لوگ اسے جانیں. یعنی ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور ہر قوم اسے جانے. تو اپنی رویا کی تکمیل کے لیے اس نے مشن کا آغاز کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا. اور اس نے 12 شاگردوں کو چنا
انہیں تربیت دی، ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی مینٹرنگ کی، اصلاح کاری کی، اور یہ مشن جو باپ نے بیٹے کو دیا تھا اس نے شاگردوں کو سونپ دیا اور کیا کہا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور روح القدس نازل ہوا وعدے کے مطابق. جب روح القدس نازل ہوا، کلیسیا کا جنم ہوا، کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی اور پھر یہ مشن کلیسیا کے سپرد کر دیا گیا. لیکن اس مشن اور اس تحریک کا آغاز کب ہوا؟ اس مشن اور اس تحریک کا آغاز یروشلم کے باہر زیتون کے پہاڑ پر، وہاں پر اس کا آغاز ہوتا ہے، جہاں کھڑے ہو کر یسوع نے 11 خوف زدہ مردوں کو، 11 خوف زدہ شاگردوں کو ارشاد اعظم دیا، گریٹ کمیشن دیا، گریٹ کمانڈمنٹ دیا، اور انہیں انجیل کا پیغام یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ دنیا کی انتہا تک لے جانے کا حکم دیا. کہاں پر؟ اپنے صعود فرمانے سے پہلے زیتون کے پہاڑ پر اس نے یہ حکم دیا. اور انہوں نے یعنی شاگردوں نے، ان 11 لوگوں نے اکثر جگہوں کے بارے میں نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھی جہاں آج ہم رہتے ہیں. کیا شاگردوں نے لاہور کے بارے میں سنا ہوگا؟ ٹھیک ہے. گجرات کے بارے میں، سندھ کے بارے میں نہیں. لیکن یہ اتنا بڑا مشن جو ہے ان 11 کے سپرد کیا کہ تم نے جا کر صرف یروشلم میں ہی نہیں، صرف یہودیہ میں نہیں، صرف سامریہ میں نہیں، بلکہ فلسطین سے باہر نکل کر پوری دنیا میں، دنیا کے آخری کنارے تک جا کر انجیل کی منادی کرنی ہے اور میرے گواہ بننا ہے. اور اس کے ساتھ اس نے ایک وعدہ جو ہے وہ کیا. اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اور اس نے کہا کہ خدا کا روح، میرا روح، روح القدس جو ہے وہ تمہارے ساتھ جائے گا. دیکھو میں آج سے ہمیشہ تک، دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں. اور جب وہ صعود فرما گیا تو لکھا ہے مرکز کی انجیل میں، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گیا. کتنی خوشی سے؟ بڑی خوشی سے. کیونکہ یہ وہ لوگ تھے، جب یسوع مصلوب ہوا، جب وہ قبر میں تھا، تو یہ ڈرے اور سہمے ہوئے اور اپنے کمروں کے، گھروں کے اندر سے کنڈیاں اور چٹخنیاں لگا کر، دروازے بند کر کے چھپے ڈرے ہوئے بیٹھے تھے. لیکن آج یہ ان کو خداوند کے جانے کا غم تھا، جدائی کا غم تھا جب وہ صلیب پر ہوا اور دفن ہوا. لیکن آج خداوند ان سے جدا ہو رہا ہے، ان سے جدا ہو گیا ہے. لیکن وہ کسی بھی طرح کی مایوسی کا، غم کا، دکھ کا، پریشانی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اس کی جدائی سے خوش ہے، اس کے چلے جانے سے خوش ہے، اس کے چلے جانے سے شادمان ہے. اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ واپس یروشلم کو لوٹتے ہیں. ان کے اندر کا خوف اور مایوسی جو ہے وہ جاتی رہی، وہ کافور ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس 2 چیزیں تھیں. کتنی چیزیں؟ ان کے پاس 2 چیزیں تھیں. نمبر 1 ارشاد اعظم. ان کے پاس یسوع کا حکم تھا، بڑا حکم تھا، ارشاد اعظم تھا. اور نمبر 2 ان کے پاس وعدہ تھا. کون سا وعدہ؟ کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور ان 2 چیزوں کو لے کر وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑے. وادی کو، ارشاد اعظم کو لے کر انہوں نے اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا. یہی 2 چیزیں. نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، نہ ان کے پاس کوئی نقشہ تھا، نہ ان کے پاس بینک بیلنس تھا، نہ ان کے پاس کوئی گاڑی تھی، نہ ان کے پاس بنگلہ تھا. ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ان 2 چیزوں کے، ارشاد اعظم اور وعدہ. ان 2 چیزوں کو لے کر وہ دنیا میں نکل پڑے. اور
مرکز، ہم مرکز کی انجیل پڑھتے ہیں، مقدس مرکز 42 عیسوی میں یہ پہلا ایوانجلسٹ، پہلا مبشر جو فلسطین سے باہر نکلا، سن 42 میں وہ انجیل کی منادی کرنے کے لیے مصر کو چلا گیا، اور سن 49 میں پولس رسول ایشیائی کوچک یعنی موجودہ ترکی اور پھر 51 میں یورپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سن 52 میں توما رسول جو ہے وہ خوشخبری کو لے کر ہندوستان چلا گیا، اور 54 تک پولس اپنے تیسرے مشنری سفر پر تھا، اور وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیا، اور وہ بڑی کامیابی سے اپنی کامیابی کی اطلاع جو ہے وہ دیتا، اور وہ کہتا کہ غیر قوم یہودیوں کی بنسبت زیادہ جوش و خروش اور زیادہ جوش جذبے سے مسیح کے کلام کو وصول کر رہی ہیں، ریسیو کر رہی ہیں اور قبول کر رہی ہیں۔ یہ جہاں بھی جاتا وہ بعد میں اطلاع بھیجتا کہ اتنے لوگوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، اتنے شہروں میں لوگوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، اتنے ملکوں میں مسیح کو لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ اور پہلی صدی کے آخر تک رسولوں نے کلیسیاں قائم کرنے والے کم از کم 3 بڑے مراکز قائم کیے۔ پہلی صدی کے آخر مطلب 95، 96، 97، 98 عیسوی تک دنیا کے 3 بڑے مراکز انہوں نے قائم کیے، یعنی انطاکیہ پہلا شہر، بڑا مرکز کون سا تھا؟ انطاکیہ اس وقت شام کے شمال میں یہ واقع تھا، شمال کا یہ شہر تھا شام کا، اور آج کے ترکی میں شام کی سرحد پر یہ موجود ہے انطاکیہ کا شہر۔ اور دوسرا بڑا شہر اسکندریہ جو کہ مصر کا دارالخلافہ اور مصر کا بڑا شہر تھا، اس کو بھی انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا۔ اور تیسرا روم۔ تو ان مراکز سے پوری رومی سلطنت میں انجیل کا پیغام جو ہے وہ سنایا گیا اور کلیسیائیں قائم کی گئیں۔ اور یہ تینوں بڑے جو مراکز تھے، یہ تینوں بڑے جو شہر تھے، یہ وسیع و ریز رومی سلطنت کا حصہ تھے، یہ تینوں بڑے مراکز، بلکہ یہ سب سے بڑے شہر تھے، سب سے زیادہ دولت مند شہر تھے، اور یہ سب سے زیادہ ثقافتی اہمیت کے حامل شہر تھے، جن کو شاگردوں نے چنا اور ان کو منتخب کیا انجیل کی منادی کے لیے۔ یوحنا رسول 90 سال کی عمر میں تقریباً 100 عیسوی کے آس پاس اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور تقریباً 60 سالوں میں مسیح کی موت یا اس کے آسمان پر صعود فرما جانے کے تقریباً 60 سالوں میں پوری رومی سلطنت میں کلیسیاں قائم ہو چکی تھیں۔ یہ تھا وہ مشن جو خدا نے یسوع کو اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو اور شاگردوں نے آگے کلیسیاؤں کے سپرد کیا۔ اور دوسری صدی کے آخر میں کلیسیائی بزرگ ایرینیس عالمگیر کلیسیا کو جغرافیائی طور پر وسعت پذیر کلیسیا قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا کو علم ہے، کلیسیا کو یہ پتہ ہے کہ اس نے کس سمت میں بڑھنا ہے، کتنا زیادہ بڑھنا ہے، کس طرف جانا ہے۔ یعنی کلیسیا کے اندر یہ بیج بو دیا بڑھنے کا، ترقی کرنے کا اور پھیلنے کا بیج جو ہے وہ بویا گیا، اور اسے کیا قرار دے دیا گیا؟ وسعت پذیر کلیسیا، بڑھنے والی کلیسیا، پھیلنے والی کلیسیا، ایسی کلیسیا جو بڑھنے اور پھیلے بغیر رہ نہیں سکتی، مطمئن ہونے والی کلیسیا نہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہمارے پاس 100 ممبر آ گئے ہیں، ہمارے پاس 120 ممبر آ گئے ہیں، 200 ممبر آ گئے ہیں، دائی کی بھی آ رہی ہے، پریز دی لارڈ ہیلیلویا، اور ہم سالوں سال انہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کر جاتے ہیں اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کلیسیا کے اندر جو بیج بویا گیا تھا، جو اس کا ڈی این اے تھا، وہ پھیلنے کا تھا، وہ بڑھنے کا تھا، وہ چاروں طرف پھیلنے کا تھا۔ تیسری صدی کے آخر تک رومی سلطنت کا تقریباً نصف حصہ مسیح کا اقرار کر چکا تھا۔ 432 میں پیٹرک نامی ایک شخص نے ایک خواب کی پیروی کی اور انجیل کے پیغام کو، خوشخبری کو لے کر آئرلینڈ میں روانہ ہو گیا، اور پھر 596 میں
ایک کلیسیائیں قائم کرنے والا شخص جس کا نام آگسٹین ہے. یہ سینٹ آگسٹین نہیں ہے, یہ ایک دوسرا شخص ہے آگسٹین. اس نے ایسے علاقے میں جانے کی جسارت کی جسے آج ہم انگلستان کہتے ہیں, جسے آج ہم انگلینڈ کہتے ہیں, اور یہ اس وقت ویشیوں کے زیر تسلط تھا, باربیرینز کے زیر تسلط تھا. اور وہ ایک شہر میں کینٹربری میں آباد ہو گیا, اور اس کے بعد جہاں وہ ایک کلیسیا قائم کرتا ہے اور پہلے 2 سالوں میں 10,000 لوگوں کو بپتسمہ دیتا ہے. ہلیلویہ. کیسے خدا کا کلام جو ہے وہ پھیلتا ہے. اور پھر 650 میں کیڈمون نامی ایک خدا کا خادم, ایک راہب, ایک پریسٹ نے بائبل کا پہلا انگریزی ترجمہ کیا. کب؟ 650 میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے مذہب کی جو قیادت تھی, جو کلیسیا کی قیادت تھی, جو کلیسیا کے اشرافیہ تھے, اس ترجمے کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا, انہوں نے اپنے اختیار میں رکھا. انہوں نے کہا کہ اس کلام کو, اس کتاب کو, اس ترجمے کو عام لوگوں کے ہاتھ میں دینا خطرناک بات ہے. تو لہذا وہ انہوں نے ترجمہ اپنے پاس ہی رکھا, اور وہ صرف خود ہی پڑھتے اور پھر اس کا بیان کر دیتے اور کلام کو سنا دیتے. لیکن اس کے نتیجے میں اگلے 500 یا اس سے زیادہ سالوں کو تاریک دور کا نام دیا جاتا ہے, ڈارک ایج اس کو کہا جاتا ہے. لیکن اس ڈارک ایج میں, اس تاریک دور میں بھی کچھ اچھی باتیں جو ہیں وہ رونما ہوئی, حقوق پذیر ہوئی. ان میں سے ایک جان ہس جو ہے وہ بھی ترجمہ کرتا ہے, انجیل کا پیغام سناتا ہے, جس کے نتیجے میں اسے زندہ جلا دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور شخص جان وکلف, جیسے بہت سے لوگوں کا یہ یقین تھا کہ دنیا میں خوشخبری پھیلانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ گواہی, خدا کا کلام جو ہے وہ عام لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے, عام ایمانداروں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے, تاکہ انجیل کا پیغام کیا ہو, پھیلے. کیونکہ ان کا یہ یقین تھا, ان کا یہ ماننا تھا کہ کلام میں قوت پائی جاتی ہے, کلام میں قدرت پائی جاتی ہے, لہذا کلام کو اپنا کام کرنے دو. 1200 عیسوی تک بائبل 22 زبانوں میں دستیاب تھی, اور 1523 میں فرانسیسی زبان میں نیا عہد نامہ چھاپا گیا, اور جو کہ پیرس میں, اور پھر مکمل بائبل جو ہے وہ 1530 میں اینٹورپ یعنی بیلجیم کے شہر میں چھاپی گئی. اس کی اشاعت کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا. 1526 میں ولیم ٹنڈیل, ایک اور اصلاح کلیسیا کا ممار یا اصلاح کار, نئے عہد نامے کو روزمرہ کی بولنے والی انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے اس کو شائع کرتا ہے, اور پھر اپنے ایک امیر دوست کے ذریعے سے عام روزمرہ انگریزی بولنے والے لوگوں کی دنیا میں اس کو پھیلا دیتا ہے, اس تک پہنچاتا ہے. لیکن اس کے اس کام کو جو بادشاہ ہے یا جو چرچ ہے اس کو ایک چیلنج کے طور پر اپنے سامنے جو ہے وہ لیتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے, یہ تو اختیار ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اور پھر انگلستان کا جو ریاستی چرچ تھا, ریاستی کلیسیا تھی, اور نے انگلستان کے بادشاہ کو, ولیم ٹنڈیل کو گرفتار کرنے پر آمادہ کیا, کیونکہ اس نے یہ بہت بڑا کام کیا تھا انجیل کا پیغام پھیلانے کا, اور یہ کچھ لوگوں کو یہ اچھا جو ہے وہ نہیں لگا, اور انہوں نے اس پر بدعتی ہونے کا مقدمہ چلایا. کس کے اوپر؟ ولیم ٹنڈیل کے اوپر. اور پھر اس کو زندہ جلا دیا گیا. اور جب وہ جل رہا تھا, جب وہ شعلوں کی لپیٹ میں تھا, تو اس کے منہ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ خداوند برائے مہربانی بادشاہ کی آنکھوں کو کھول دے. اور اس کی دعا جو ہے وہ شعلوں میں لپٹی ہوئی اوپر کو اٹھتی ہے اور خدا تک پہنچتی ہے بخور کی مانند کہ لارڈ پلیز اوپن دا آئیز آف دا کنگ, بادشاہ کی آنکھوں کو کھول دے. اور پھر 1611 میں
ولیم ٹنڈیل کی دعا کا جواب جو ہے وہ ملتا ہے. جب انگلینڈ کا بادشاہ اس نے بائبل کے اب تک کے سب سے بڑے منصوبے کا آغاز کیا، جس کو ہم کنگ جیمز ورژن کہتے ہیں، بائبل کا جو ترجمہ ہے، بائبل کے کنگ جیمز ورژن کی اشاعت کا منصوبہ جو ہے 1606 میں اس نے 47 الہیات کے علماء کو اس کے ترجمے اور اشاعت کا کام سونپا، اور 1611 میں یہ ترجمہ مکمل ہو کر منظر عام پر آ گیا. یہ بہت بڑا کام تھا. وہی بادشاہ جو ولیم ٹنڈیل کو زندہ جلانے کا حکم دیتا ہے، وہی بادشاہ بائبل کا ترجمہ کر کے اس کی اشاعت کر کے اس کو پھیلاتا ہے. تو انگریزی میں بائبل کی دستیابی نہ صرف انگریزی بولنے والی دنیا میں انجیل کے پھیلاؤ کا سبب بنی، بلکہ پوری دنیا میں مشنری تحریکوں کی ایک لہر کا باعث بنی. 15ویں اور 18ویں جو صدیاں ہیں، ان کو مشنری تحریکوں کی صدیاں کہا جاتا ہے، جس میں ولیم کیری انگلستان سے ہندوستان میں آتا ہے، جہاں موراوین جو ہے وہ انجیل کا پیغام لے کر نکلتے ہیں، جہاں ایڈونیرم جورجسن جو ہے وہ میانمار یا برما کی طرف، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف جاتا ہے، اور ڈاکٹر لیونگ سٹون جو ہے وہ افریقہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. پہلی بار مسیحی لوگ انجیل کے ساتھ افریقہ میں اور چین میں اور ہندوستان اور دوسرے دور دراز کے ایشیائی ممالک میں انجیل کا پیغام لے کر جاتے ہیں. ہاللیلویہ. اور بہت سے لوگ قید ہوئے اس کے نتیجے میں. یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. مشن ورک جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے جتنا آسان کام آج کے دور میں ہے. ولیم کیری کے پاس یا شاگردوں کے پاس یا یہ جتنے لوگ یہ خدمت گزارتے ہیں، ان کے پاس کوئی پراڈوز فارچونرز نہیں تھی، 2Ds نہیں تھی، بڑے بڑے بنگلے نہیں تھے، کتابیں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے. جب یہ لوگ خدمت کے کام کے لیے نکلے اور زیادہ تر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. 1557 میں شمالی کیرولائنا، امریکہ کی جو ایک ریاست ہے، جہاں پر پہلی دفعہ 2 لوگوں کو بپتسمہ دیا گیا. کتنے لوگوں کو؟ صرف 2 لوگوں کو بپتسمہ دیا گیا. اور 1609 میں جان سمتھ نامی ایک شخص نے انگلینڈ کے اندر ایک نئی قسم کی کلیسیا جو ہے وہ قائم کی. اور وہ نئی قسم کی کلیسیا کیا تھی؟ جس کی بنیاد اس عقیدے پر رکھی گئی تھی کہ مسیحیوں کا اختیار بائبل مقدس ہے. مسیحیوں کا اختیار کیا ہے؟ بائبل مقدس. اب سے جو پریچنگ ہوگی، جو ٹیچنگ ہوگی، جو خدمت ہوگی، جو گواہی کا کام ہوگا، وہ انجیل کی کلام مقدس کی بنیاد پر ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا. اور پھر 1834 میں ایڈونیرم جورجسن نے برمی زبان میں بائبل کا ترجمہ کیا اور اس کو مکمل کیا اور پھر اس کو شائع کیا. اور اس ترجمے کے 17 سال کے بعد میانمار میں، برما میں تقریباً 10,000 لوگوں نے بپتسمہ لیا اور شاگرد بنے. ہاللیلویہ. اور اسی سال 1834 میں سیموئل منسن اور ہنری لیمن شمالی امریکہ سے، جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا 1557 میں، جہاں پہ 2 لوگوں نے بپتسمہ لیا تھا، 277 سال بعد 1834 میں سیموئل منسن اور ہنری لیمن جو ہیں شمالی امریکہ سے انڈونیشیا کے جزیرہ شمالی سماٹرا میں خدمت کے لیے انجیل کا پیغام لے کر جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ انڈونیشیا جو ہے وہ 17,500 جزیروں پر مشتمل ہے، اور ان میں سے ایک شمالی سماٹرا کے جزیرے پر یہ 2 لوگ سیموئل منسن اور ہنری لیمن انجیل کا پیغام لے کر جاتے ہیں. اور جیسے ہی یہ ساحل پر اترتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور آدم خور ان کو کھا جاتے ہیں. ان 2 لوگوں نے انجیل کے پیغام کا ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا. انجیل کی منادی انہوں نے نہیں کی، ان کو موقع نہیں ملا. یہ جیسے ہی بحری جہاز سے ساحل پر اترتے ہیں، آدم خور ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو جلا دے کر، ان کو بھون کر کھا جاتے ہیں.
ایک لفظ انجیل کا نہیں سناتے اور اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں. لیکن خدا عجیب کام کرتا ہے. خدا نے تاریخ میں بڑے بڑے عجیب کام کیے ہیں. اور اسی سال 1834 میں جرمنی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام لوڈوگ نومینسنگ رکھا جاتا ہے. لوڈوگ نومینسنگ اس کا نام رکھا جاتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے, جب وہ جوان ہوتا ہے, تو وہ اسی شمالی انڈونیشیا کے شمالی سماٹرا پر شہید ہونے والے آدم خوروں کی خوراک بننے والے سیموئل منسن اور ہنری لیمان کی شہادت کی کہانی سنتا ہے. اور پھر انہی لوگوں میں جن لوگوں نے ان کو کھایا, انہی لوگوں میں خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے. اور پھر وہ چلا جاتا ہے وہاں پر, کہاں؟ آدم خوروں کے قبیلے میں, شمالی سماٹرا میں. یہ تقریباً 1864 یا 65 میں وہ وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں انجیل کا پیغام سناتا ہے ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ. اور آج 2026 تک دوسرے جزیروں پر مسیحیوں کے علاوہ, دوسرے گروہوں کے علاوہ, اس گروہ جس کو باتک کہا جاتا تھا, اس گروہ کے 4 ملین یعنی 40 لوگوں سے زیادہ لوگ بپتسمہ لیتے ہیں اور ایماندار ہیں. ہاللیلویا. دیکھیں خدا کا کام جو ہے وہ کیسا. اور 1911 میں رابرٹ جیفری کینیڈا سے دانانگ میں, جو ویتنام کا بڑا شہر ہے, وہاں پر آیا اور اپنے ساتھ 100 مشنریوں کو لے کر آیا. اور اس نے پورے ویتنام میں مشنریز جو ہیں وہ پھیلا دیے. اور آج 10 لاکھ سے زیادہ ایماندار ویتنام کے اندر موجود ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ایماندار ہیں. کس کی وجہ سے؟ مشنریز کی وجہ سے, جو ایک مشن کو لے کر روانہ ہوئے. اگر ہم اپنے ارد گرد, اپنے علاقوں میں, اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور جان پہچان کے لوگوں اور اپنے ہمسایوں میں تبدیلی کی ان کہانیوں کو سنانا جاری رکھیں گے, تو ہمیں خدا کے لوگوں کے ارشاد اعظم کو سنجیدگی سے لینے کا ثبوت ملے گا. یہ وہ لوگ تھے جن کا ذکر میں نے کیا ہے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ارشاد اعظم کو سنجیدگی سے لیا, جنہوں نے ارشاد اعظم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا. اور ہم سب کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کہانی کا ایک چھوٹا سا باب ہیں, ہم اس کہانی میں شامل ہیں, ہم اس کہانی کا حصہ ہیں, جس کو سب نے اوپر سنایا, جن کا ذکر ہم نے کیا. اور جو اس کہانی کا عظیم ترین مصنف ہے وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح, جس نے اس روئے زمین پر کسی وقت قدم رکھا اور انجیل کو اپنے شاگردوں کے سپرد کیا تھا. اور یہ تحریک کب شروع ہوئی؟ 33 عیسوی میں یروشلم کے باہر ایک پہاڑی پر, جہاں 11 خوف زدہ مردوں اور ان کے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کا آغاز ہوا, جن کے پاس زمین کے کناروں تک انجیل کے پیغام اور خوشخبری سنانے کا حکم اور وعدہ تھا. 2 چیزیں لے کر گئے تھے, یاد ہے آپ کو؟ ارشاد اعظم اور ایک وعدہ کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور وہ عظیم کہانی کا آتھر, مصنف, سنانے والا ہمیشہ کلیسیا کا رہنما رہا ہے, کلیسیا کا سر ہے, کلیسیا کا ہیڈ ہے, کلیسیا کا سرپرست ہے, بلکہ سرپرست اعلیٰ ہے. جو چیز آج ہمارے دلوں میں ہلچل مچاتی ہے وہ پرتاثیر تحریک ہے جو یسوع نے 2000 سال پہلے شروع کی, خالی قبر سے شروع کی. اور ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ اس نے شروع کیا وہ اس کو تکمیل تک بھی پہنچائے گا, اس کو وہ پورا بھی کرے گا. اور ہم بالکل بھی نہیں جانتے کہ اگلے 5 سالوں میں, 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں کیا ہوگا یا خدا کیا کرے گا. ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ خدا ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے, اور وہ سب کام
میرے اور آپ کے ذریعے کرے گا۔ مصر سے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا کام خدا خود کر سکتا تھا، لیکن اس نے موسیٰ کو اور ہارون کو اور یشوع کو اور مریم کو اور ہور کو استعمال کیا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنے کے لیے۔ جاتی جولیت کو خدا گرا سکتا تھا، شکست دے سکتا تھا، لیکن اس نے داؤد کو اس کے لیے استعمال کیا۔ مدیانیوں کی 1,35,00,000 کی فوج کو خداوند شکست دے سکتا تھا، لیکن اس نے جدعون اور اس کے 300 سپاہیوں کے ساتھ 1,35,000 کو شکست دی۔ یعنی خدا کام کرے گا میرے اور آپ کے ذریعے سے۔ موجودہ وقت میں، آج کے دور میں، وہ مجھ سے اور آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر اوپر غور کیا ہے؟ یا کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بیچ؟ یسایہ نے یہ کہا، اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے کہا کون جائے گا؟ تو یسایہ نے کیا کہا؟ میں حاضر ہوں، مجھے بیچ، آئی ایم ریڈی، سینڈ می۔ اور یہ جتنے لوگ تھے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ سب لوگ تیار تھے، انہوں نے کمٹ کیا اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ خداوند ہم حاضر ہیں، ہمیں بیچ۔ یہ تھا وہ مشن۔ مارٹن لوتھر نے، جو اصلاح کلیسیا کا پہلا رہنما ہے، مارٹن لوتھر نے کہا کہ خدا کے کیلنڈر میں 2 ہی دن اہمیت کے حامل ہیں، 2 ہی دن اہم ہیں، اور وہ کون سے دن ہیں؟ ایک ہے وہ دن، کون سا دن؟ وہ دن جب برے کا تخت لگا ہوگا اور ہر امت، ہر زبان، اہل زبان سے، اہل لغت سے لوگ برے کے تخت کے سامنے کیا ہوں گے؟ حاضر ہوں گے۔ اس دن کی بات کرتا ہے وہ کہ خداوند کے کیلنڈر میں وہ دن بڑا اہم ہے جب برے کا تخت لگا ہوگا، کیونکہ اس وقت خدا کی ویژن، اس کی رویا کی تکمیل کا دن ہے۔ وہ دن جہاں ہم جانتے ہیں کہ تاریخ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، آگے کی طرف گامزن ہے، آگے کی طرف رواں دواں ہے۔ یعنی ہر قبیلے، زبان، قوم اور آسمان کے نیچے کے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم یسوع کی نجات میں ایک ساتھ خوشی منا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے۔ اور دوسرا یہ دن، کون سا دن؟ یہ دن 21 جون کا دن، آج کا دن، شاید کل کا دن، یہ دن کون سا ہے؟ جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں وہ اس دن کی توقع میں کر رہے ہیں۔ کون سے دن کی؟ وہ دن 28واں باب متی، جس میں ہم نے کیا پڑھا کہ پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ کس دن کے لیے؟ اس دن کے لیے۔ یہ ہم آج کر رہے ہیں، کل ہم شام کو بپتسمے دیں گے، یاد ہے آپ کو نا؟ ٹھیک ہے۔ یہ کس دن کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ یہ اس دن کے لیے، لیکن یہ اس دن کر رہے ہیں، یہ آج ہم کر رہے ہیں۔ اور آخر میں عبرانیوں پہلا باب 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات، آئیے ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ عبرانیوں 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، یہ جتنے لوگوں کی تاریخ پڑھی ہے ہم نے، یہ جتنے لوگوں کا نام ہم نے لیا ہے، یہ جتنے لوگوں کا گروہ ہے، یہ کیا ہے؟ گواہوں کا ایک بڑا بادل ہے۔ یہ گواہ ہیں۔ تو ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، ان لوگوں نے ہر گناہ کو دور کر کے، ہر ایک بوجھ کو ہٹا کر خداوند یسوع کے مشن میں اپنے آپ کو شامل کیا۔ یہ وہ گواہ ہیں جو ہمارے لیے ہیں۔ یا اب ہم اوپر دیکھتے ہیں تو یہ بڑا بادل جو ہے ان گواہوں کا ہے، ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اور اب سارا اختیار جو ہے وہ کس کا ہے؟ اسی کا، خداوند کا۔ یہ گواہ ہمیں بتائیں گے کہ اپنے آپ کو اس مشن کے لیے دے دو۔ ہم نے بھی دیا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ہم نے نمبر سنے ہیں، 10 لاکھ، 40 لاکھ، 10,000، 17,000، اتنے لوگوں نے بپتسمے لیے۔ یہ کس نے دیے؟ اسی گواہوں کے بڑے بادل نے دیے۔ تو پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 58ویں آیت میں لکھا ہے
पौलुस रसूल फरमाते हैं, कलीसियाओं को लिखते हैं, बस है मेरे अजीज भाइयों। ये करंथुस की कलीसिया से मुखातब नहीं है पौलुस, ये हम सब से मुखातब है। वो कह रहा है कि बस है मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। खुदावंद के काम को बढ़ना चाहिए ना, अफजाइश होनी चाहिए, फैलना चाहिए। तो वो कहता है कि खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं, हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि हमेशा अफजाइश करते रहो। खुदावंद के काम को बढ़ाते रहो, कलीसियाएं कायम करते रहो, शागिर्द साजी का काम करते रहो, इंजील का पैगाम सुनाते रहो और आगे बढ़ते रहो उस दिन के लिए जब बर्रे का तख्त कायम होगा और बर्रे के तख्त पर लोग आपको देखकर आपके पास आएंगे और वो क्या कहेंगे कि बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच, आज मैं आपकी वजह से यहाँ पर हूँ। अगर आपने उस वक्त इंजील ना सुनाई होती, आज अगर आपने उस वक्त कलाम ना सुनाया होता तो मैं गुनाह में मर गया होता, आज मैं बर्रे के तख्त के सामने खड़ा ना होता। लोग आपको आएंगे, आपके पास आएंगे, आपको पहचानेंगे कि शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, यू प्रीच द गॉस्पेल टू मी। आपने कलाम की मुनादी हमारे साथ की और हमने मसीह को कबूल किया और आज हम बर्रे के तख्त के सामने खड़े हैं। हालेलुया। सो खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं होगी। ऐसे लगता था कि सैमुअल मुनसन और हेनरी लेमन के शहीद हो जाने के बाद शायद इस डर से कोई भी शुमाली समाट्रा में नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। और फिर उनकी जगह कौन गया? लुडविग नोमैनसन गया जर्मनी से, जिसने आगे जाके इंजील का पैगाम सुनाया और 40 लाख लोगों ने मसीह को कबूल किया। आखिर में आइए हम इस बारे में सोचते हैं, ठीक है? करने से पहले सोचते हैं कि अगर आसमान आज 5 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो वो वफादार गवाह हमें क्या बताएंगे, हमसे क्या तवक्को करेंगे, हमसे क्या चाहेंगे कि अपनी सलाहियतें, अपने तोड़े ज़मीन में दफन करने की बजाय उनका इस्तेमाल करो, जिस तरह हमने उनका इस्तेमाल किया। अपनी सलाहियतों को, अपने तोड़ों को, अपनी नेमतों को गैर संजीदा मत लो और ज़मीन में दफन मत करें। वो हमें बताएंगे कि हमारी बारी ख़त्म हो गई है, वो हमें बताएंगे अब हमारी बारी है कि अब हम दौड़ें। उन्होंने अपनी दौड़ को मुकम्मल कर लिया, अब हमारी बारी है। अब असा हमारे हाथ में दे दिया गया, अब इख्तियार हमारे हाथ में दे दिया गया, अब जिम्मेदारी हमारे हाथ में दे दी गई है। अब हमारी बारी है कि हम दौड़ें। हम नहीं जानते कि मुस्तकबिल में क्या है, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि कल की सूरज की किरणें हम देख पाएंगे या नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर जानते हैं कि हम अब ऐसे निजात दहिंदा की खिदमत करते हैं जिसने हमें आसमानी मकामात पर रूहानी नेमतों से नवाजा है। वो निजात दहिंदा जिसकी सलीबी मौत और खाली कब्र इस बात की ज़मानत है कि वो अपने नाम की ताज़ीम के लिए अक़वाम को मुत्तहिद करेगा। कहाँ? अपने तख्त के सामने। किसके ज़रिए से? हमारे ज़रिए से, हमारे वसीले से। और अब हम यकीनी तौर पर जानते हैं कि मसाइब और तूफ़ानों और सख्त मुज़ाहमतों में भी वो हमें हमेशा फ़तह के साथ चलने की दिलेरी का वादा देता है। जो दुश्मन बुराई का मंसूबा बांधता है वो उसे भलाई के साथ मुस्तरद कर देता है। आइए आज के दिन हम अहद करें कि हम आजिज़ी से, फरमाबरदारी और अताअत के साथ आगे बढ़ेंगे। उससे यानी यीशु से अजीम कामों की तवक्को करेंगे और उसके लिए अजीम काम सर अंजाम देंगे। उस
دن تک جب ہم آسمان کے نیچے بسنے والی ہر امت، قبیلے اور زبان کے لوگوں کے ساتھ اس کے جلال میں جمع ہوں گے. اس وقت تک، برے کے تخت کے لگنے کے دن تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنی محنتوں سے آرام پائیں. آمین. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے گا.